بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا مشرق وسطی میں جاری خطرناک جنگ اب اختتام کے قریب پہنچ چکی ہے؟ اور کیا پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بڑے امن معاہدے کی راہ ہموار کر رہا ہے؟ آج 11 اگست 2026 کو پاکستان کی جانب سے آنے والے ایک اہم بیان نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بلومبرگ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ گزشتہ 2 سے 3 دن کے دوران ملنے والے اشاروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور ایران کسی نہ کسی امن سمجھوتے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ان کے مطابق حالات ایک مرتبہ پھر جنگ کی بجائے امن کی جانب بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، اسی سفارتی کوشش کے دوران پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تہران پہنچے، جہاں انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کی۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان پیغامات پہنچانے اور کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب قطر نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے حرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت سے متعلق مذاکرات ایک اہم پیش رفت کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب قطر نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے حرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت سے متعلق مذاکرات ایک اہم پیش رفت کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آبنائے حرمز دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے۔ جنگ سے پہلے دنیا کے تیل اور مائع قدرتی گیس کا تقریباً 5واں حصہ اسی راستے سے گزرتا تھا۔ اس راستے کی بندش یا محدود آمد و رفت کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھیں، جس کا براہ راست اثر پاکستان جیسے تیل برآمد کرنے والے ملک پر بھی پڑا۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے تو عالمی تیل کی قیمتوں میں کمی، بحری تجارت کی بحالی اور مشرق وسطی میں کشیدگی کم ہونے کی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے بھی یہ پیش رفت انتہائی اہم ہوگی، کیونکہ تیل سستا ہونے سے درآمدی بل، مہنگائی، بجلی اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں کمی آ سکتی ہے۔ ناظرین، ابھی امن کی راہ میں بڑی رکاوٹیں موجود ہیں۔ ایران پابندیوں، فوجی خطرات کے خاتمے اور جنگی نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے گزشتہ 50 برس کے نقصانات کا معاوضہ مانگنے کی بات کی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس وقت براہ راست مذاکرات بھی نہیں ہو رہے، بلکہ پیغامات پاکستان، قطر، عمان اور دیگر ثالث ممالک کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سفارتی پیش رفت کے باوجود بحیرہ حمر اور خلیج عمان میں تجارتی جہازوں پر نئے حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ یعنی امن کی امید ضرور پیدا ہوئی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ پورے مذاکرات کو دوبارہ ناکام بھی بنا سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ صرف سفارتی کامیابی حاصل کرنے کا موقع نہیں، بلکہ اپنی معیشت اور خطے کو ایک بڑی جنگ کے اثرات سے بچانے کی کوشش بھی ہے۔ ناظرین، اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران اپنے مطالبات میں نرمی کرتے ہوئے مستقل امن معاہدے تک پہنچ جائیں گے، یا یہ سفارتی پیش رفت بھی ماضی کی طرح عارضی ثابت ہوگی؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی مستند اور اہم خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔